اللہ تبارک و تعالیٰ سدا اس بزم کے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ مقدسہ کے اندر قبول منظور فرما کے سارے واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے قرآن مقدس کی سورت یاسین کی آخری آیا کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ سوال دلال میں عرض کروں گا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ توجہ ناظرین، یہ ترجمہ ہے کہ جس وقت اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز بن جاتی ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ آیا کریمہ سورۃ یاسین کی آخری ہے کہ جس طرح کی تسی اور میں ارادہ کرنا ہے، ارادہ ایک لکی چیز کو آخیا جاتا ہے، مخفی چیز کو۔ بس ارادہ کرنے کا صبح سیاہ کام کرنا ہے، ارادہ تجھے بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ کی ارادہ ہے اس بندے کا۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں دل دریاؤں سمندر ہو گئے تے کون دینا دیا جانے ہو۔ ارادے دا نہیں پتہ لگتا، ارادہ پتہ نہیں کی تھوڑا ارادہ کی میرا کی پتہ نہیں۔ جس وقت ارادے کے مطابق بندہ کام کرتا ہے، کام ویک کے دوجا آتا ہے کہ دا یہ ارادہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ارادے دا نہیں بندہ، ارادے کے مطابق بندہ کوئی کام کرتا ہے، فعل کرتا ہے، اس کام کو ویک کے دوجا بندہ محسوس کرتا ہے کہ دا ارادہ ہی بالکل اسی طرح کی مثال کو دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میں ارادہ کرنا ہے، رب کا ارادہ مخفی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ رب کی ارادہ میں کرتا ہے کون۔ اللہ فرماتا ہے میں ارادے کے مطابق فرمانا ہو جا فیکون، وہ گل ہو جاتی ہے۔ اور سب تو پہلے جڑی اللہ تعالیٰ نے کلام صادر فرمائی کون تھی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ کون عین کے درمیان چودہ پیدا، کون تو پہلے کوئی چیز نہیں، توجہ کریں، کون تو پہلے کوئی شے نہیں، صرف خدا ہے۔ کون کاف اور نون، کون کیا بولتا ہے؟ کاف اور نون۔ اللہ فرماتا ہے ایک مقام پہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کون دو حرفوں کا مجموعہ ہے، کاف اور نون۔ علماء کرام فرماتے ہیں کاف تو مراد کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد نواز احمد سلطانی صاحب آپ کو تشریف لائے، خوش آمدید کریں۔ توجہ ہے جی؟ کون کاف اور نون کیا جاتا ہے؟ کون کاف اور نون کا مجموع میں کون کیا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کاف تو مراد کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور نون تو مراد نور نبوی ہے۔ گویا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جڑی بھی شے بنائی ہے اپنا کلام بھی صادر فرمایا تے نور مصطفیٰ دے صدقے نالو چیز بنائی ہے۔ آپ سمجھے ہو؟
اللہ دنیا دی ہر شے کن کہہ کے بڑھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنا کلام صادر فرمایا ہے، اور کلام صادر فرمان کے بعد نور مصطفیٰ کے صدقے وہ چیز بڑھائیے۔ اور یہ چیز حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کیا کملی والیا یہ تو بیان فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی شے کو بڑھایا سی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بعد وچ بنایا، زمین بعد وچ بنی، سورج بعد وچ بنیا، ستارے بعد وچ بنے، خشک و تر بعد وچ بنے، مکی و مکان بعد وچ بنے، عرش و فرش بعد وچ بنیا، یہ ساری نوری مخلوق بعد وچ بنی۔ اے جابر کائنات والے نوں دس دیو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے نور دے وچ نور مصطفیٰ نوں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی نے نور کو پیدا فرمایا ہے، نور کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت جبریل امین مشہور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے جبریل امین فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین درس کتنا کملی والے میں اپنی عمر کا اندازہ تا نہیں کتنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے نورانی حجابات کے اندر سی کہ مالک نے چوتھے پردے کے اندر ایک ستارہ چمکتا سی، اور 70,000 سال کے بعد وہ ایک دفعہ ستارہ چمکتا سی۔ کملی والا میں اپنی زندگی کے اندر 72,000 مرتبہ اس ستارے کو تکیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی رب کی عزت کی قسم و ستارہ میں محمد سے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور اپنے نور وچ پیدا فرمایا۔ پیدا فرمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور آدم علیہ السلام کی پشت دے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتیوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ حقیقت کے اندر سجدہ آدم نہیں سی، حقیقت کے اندر آدم کے جسم کو سجدہ نہیں سی، حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نور مصطفیٰ یہ نور پھر حضرت شیعہ علیہ السلام اور کمال دی بات ہے جنہیں ہر حکومت والے ہر حکومت کے دور میں جڑا بھی حکومت چلتا ہے وہ اپنے افیسر کی نگرانی کرتا ہے، ہر کوئی اپنے محکمے کی نگرانی کرتا ہے۔ انبیاء کرام کی ذات ایسیاں نے جنہاں دی پیدائش لے کے آخری دم تک اللہ تعالیٰ نے سارے اہتمام کیے۔ کسی وزیر آنا ہوئے تسی تے میں اہتمام کرنے، کسی مشیر آنا ہوئے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بندے انتظام کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو لے کے سارے نبی تک جتنے میں رسول اور نبی آئے ہیں، ہر رسول اور نبی جس وقت پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیتے ہیں۔ اگر مالک انتظام کرے تو پھر انتظام اچھکان یہ تا سنیا ہوئے گا توجہ کیا کہ یہ تا سنیا کہ باپی آدم نے جوڑا ہوتا سی، جوڑا ایک بچہ تے بچی پیدا ہوتا سی، یہ تا سنیا کہ اماں باپی جوڑا پیدا ہوتا سی، لیکن اللہ تعالیٰ جس نبی دی اندر آدم آباد جس نبی دی پشت دی اندر اپنا مصطفیٰ کا نور رکھنا سی، حضرت شیش علیہ السلام جوڑا پیدا نہیں ہوئے تنہا پیدا ہوئے نہیں۔ سمجھے ہو جوڑا پیدا نہیں ہوئے، شیش علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آج بندے سوال کرتے ہیں میلاد کتنے لکھیا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا میلاد بیان فرمایا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جس وقت تو نجومیہ نے کیا کہ فرعون کیسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے تخت و تاج میں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا۔ فرعون بادشاہ سیدھے آئے سیدھے ظالم، اس نے حکم جاری کیتا کہ جن دے بچہ پیدا ہوئے اس کو قتل کر دے۔ دیکھو دائیاں کیتے جاندیاں نے، جس گھر لائی بڑے بچہ پیدا ہوئے ان قتل کر دے، بچی پیدا ہوئے ان چھوڑ دیو۔ تو کتابوں میں علماء نے لکھا کہ 90,000 بچہ قتل کرایا فرعون، 90,000 بچہ قتل کرایا۔ جس وقت فرعون دیاں فوجاں بندیاں پیا نے دائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے محترمہ دے گئیاں واپس نکلیاں تو پیچھے وہ سپاہی بھی فرعون دے گئے۔ اس وقت آپ دی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد تدور کے اندر سے مالک کی نا اپنے نبی دے اہتمام پہ کرتا ہے۔ میں تو دستا پیا کہ اپنے نبی اپنے رسول دے اہتمام اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ پھر کمال دی بات ہے بچہ پیدا ہوتا ہے کہ روندا ہے، روندا کیوں ہے؟ علماء کرام نے وجہ لکھی تو اپنے مالک کا قرب چھڑ کے دنیا میں چھوڑتا ہے۔ جس وقت دنیا میں سانس لیتا ہے تو بچہ روندا ہے کہ میں کتنے قرب وچ سی کہ میں اس گندی دنیا میں جا دنیا میں جا کے بچہ روندا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 مہینے نہیں روئے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی رونا نہیں تاکہ کسی بات وقت کو پتہ ہی نہ لگے۔ دائیاں نکلیاں، فوجی آئے، سپاہی فرعون لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدے تدور کے اندر سٹیا۔ آپ آگ دے انگاریاں نال کھیلتے ہوئے اللہ نے محفوظ رکھے اور بچہ روندا ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف یہ کہتی ہے میرے نبی رونا نہیں۔ 6 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام نہیں رونے۔ اور جس وقت اللہ نے حکم فرمایا، قرآن اچھی موجود ہے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک صدوق بنو، صدوق دے حوالے کر کے دریا دی لہراں دے حوالے سے موسیٰ کر دیو۔ جس درخواست نے صدوق بنانے واسطے موسیٰ دی والدہ نے کیا صدوق بنا، وہ کم از کم 70 دفعہ فرعون دسن گیا ہے کہ ایس گھر بچہ ہی، لیکن اللہ دی قدرت جل فرعون دے دربار میں پیر رکھتا ہے زبان گنگی ہو جاتی ہے، موڑ اشارے نہ توبہ کرتا ہے باری تعالیٰ معاف کر، پھر اللہ زبان عطا فرما دیتا ہے۔ 70 مرتبہ جانتا ہے، زبان گنگی ہو جاتی ہے، واپس پلٹتا ہے، صحیح ہو جاتی ہے، صدوق تیار ہو گیا۔ اور جنہاں نجومیہ نے دسیا سی کہ موسیٰ اے فرعون ایک بچہ پیدا ہوئے گا، تیرا تخت و تاج الٹ دے گا۔ اللہ میں تو دسنا پیا بتانا سنیا تیرا تخت و تاج ختم ہو جائے گا۔ فرعون کی ایک بیٹی سی، فرعون بڑا پیار کرتا سی، اس وقت بڑی محبت کرتا سی، انہوں سی کوڑ دی مرض اس بچی، اس نے پھر نجومی سدے، اس نے کیا کہ میں 10 حساب لگا کے میری بچی کی میں صحت یاب ہوئی۔ انہیں حساب لگایا ہوتا کہ ایک بچہ آئے گا دریا دے وچ، دردہ پیا بچہ آئے گا، اس بچے کو تو حاصل کر لینا ہے کہ اس بچے نے ٹھوک اپنی بچی کے جسم سے لگاوے گا، تیری بچی کا کوڑ دا مرض دور ہو جائے گا۔ یہ ساری انتظام کون پہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ کرتا ہے نا جی۔ اللہ نے اپنے نبی نو، وہ تو بے نیاز ذات تھے نا جی، اللہ کلی شیء قدیر ذات تھے۔ رب نے فرمایا کہ فرعون کو 90,000 بچہ قتل کرائی، میں نے اپنی عزت کی قسم میں اپنا نبی تیرے گھر نہ پال کے دکھایا تو میرے خدا اس سے طرح ہوا نہیں بچہ
موسیٰ علیہ السلام آئے کہ فرعون نے آپ کا قوابے دان اپنی بچی ہدایا تو وہ کا مرض دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انتظام پہ کرتا ہے. پھر ذہن چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا میلاد اتنا وضاحت میں بیان کیا. عیسیٰ کا میلاد اللہ نے بڑے وضاحت میں قرآن میں کیا. ابراہیم علیہ السلام کے میلاد اللہ نے بڑی وضاحت میں قرآن میں بیان کیا. ساڑھے نبی کا میلاد اللہ نے وضاحت میں قرآن میں کیوں نہیں؟ یہ ذہن کیوں نہیں بیان کیا؟ میرے بھائیوں اسلام چار چیزوں کا نام ہے. توجہ کریں کہ اسلام چار چیزوں کا نام ہے. جو آقا علیہ السلام نے کیتا وہ اسلام ہے. جو آقا علیہ السلام نے دسیا وہ اسلام ہے. جو آقا علیہ السلام نے جنہ چیزوں کو روکیا وہ اسلام ہے. اور چوتھی چیز جو آقا علیہ السلام نے منع نہیں کیتا وہ بھی اسلام ہے. سمجھ آگئی؟ چوتھی شرک کہ جس کو میرے نبی نے منع نہیں فرمایا وہ بھی اسلام ہے. میں کہتا قرآن کے اندر اور کتب حدیث کے اندر کوئی ایسی روایت موجود نہیں کہ میری سرکار نے فرمایا میلاد نہ بناؤ. اگر منع نہیں کیتا یہ جواب کی دلیل ہے. قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہتی کہ میلاد نہ بناؤ. حدیث میں ایسی موجود نہیں. یہ چیز میں سرکار نے منع نہیں کیتا وہ جائز ہوتی ہے. ہمیشہ نکیاں دی شان دسی ہے. نکیاں دی شان دسی ہے تے بڑیاں دی آپ پہ سمجھ چاہیے. نکیاں دی بندہ شان دسے کہ یار ساڈے نکے دی آ شان ہے. عقل مند بندہ سوچ لیتا ہے کہ نکے دی یہ شان ہے بڑا کتنا شان ہے. یہ میرے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام ابو حنیفہ نے شریعت بڑے خوبصورت تصاف بڑے سونے سان. امام محمد جرا بھی یہودی امام محمد اچھی راوی نسی مسلمان ہو جاتا سی. دھیان دیا کہ مسلمانوں کا اگر نکاح محمد اتنا سونا تو بڑے محمد سمجھ آ رہی ہے. ایویں نہ مٹی الماری جمع کر سمجھ نہیں آ رہی. تو نکے دی شان دی دلیل میں جڑی گل کیتی ہے کہ نکے دی شان بیان ہوئے تے بڑا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو عقل مانتے تو میں عقل دیتی ہے ان میں شعور دیتا ہے کہ میری شان آپ سمجھو. اس میری گل دی دلیل اللہ کا قرآن ہے. توجہ نہ سنیا پورے قرآن دے اندر اللہ نے کسی نبی واسطے نہیں فرمایا کہ میرا نبی شہید ہے. پورے قرآن میں کسی نبی واسطے اللہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی شہید ہے. جڑی آیا کہ میں پڑھی بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خبردار مردہ نہ کھانا میرے رب دے نال شہید ہو جائے. شہید کون ہوتا ہے؟ کون شہید ہوتا ہے؟ مسلمان اگر میدان جہاد میں فوت ہو جاتے اس کو شہید کیا جائے گا. کافر مرے تو اس کو شہید مسلمان ہے نا کلمہ پڑھیا نبی نے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے جے کلمہ پڑھی یہ نبی کا ادنا غلام ہی شہید ہوئی بلا تقولوا ان مردہ نہ کی. رب کا قرآن فرماتا ہے کہ جن میں عقل شعور دیتا ہے نبی نے غلام نکے دا مقام ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھیا اس نبی کا کی مقام ہوئے. پورے قرآن نے اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرا محمد مصطفیٰ شہید ہے ان مردہ نہ کھو. پورے قرآن کے اندر اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرا نبی مصطفیٰ شہید ہے ان مردہ سوچو بھی نہ گمان بھی نہ کرو. ہاں نہیں فرمایا. میں دعوے نہ کہنا ہاں وہ خوش نصیب صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کے عشق کے اندر اپنی جانیں کے نظرانے دیتے اللہ فرماتا ہے انہوں نے شہید بھی نہ کیا کہ سوچے
نکے دی شان دا چڑھ جانے بڑے دی آپ سوچا ہر نبی شان والا ہے ہر نبی عظمت والا ہے لیکن سارے نبی اکٹھے ہو جان میرے نبی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ فرماتا میں موسیٰ دا میلاد قرآن کی بیان کر چھڑا میں عیسیٰ دا میلاد قرآن کی بیان کیتا ہے نکیاں دا میلاد اتنی شان تک بیان کیتا ہے بڑے دا میلاد آپ سوچ دا میلاد آپ سوچ تو آج اسی اس نبی دے میلاد میں بیٹھے ہیں جن دا میلاد خود عرش والے خدا نے بھی خود خدا نے بھی منایا کیا اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام دربار اکٹھا کر کے نہیں فرمایا اللہ تو مننا بہی والا تنصرنا کہ میرے نبی دی مدد کرنی ہے میرے نبی دے ایمان کی لیے ہونا ہے سارے نبیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے خود بزمے میلاد اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور مصطفیٰ کو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا میرا نبی جسم کا محتاج نہیں میرا نبی کھان پین کا محتاج نہیں میرے نبی نے کئی مہینے کھانا پینا چھوڑ دیتا وہ صحابہ کرام نے بھی آقا علیہ السلام کو ایک کھانا پینا ترک کر دیتا تو صحابہ نے جسم کمزور ہونا شروع ہو گئے تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اے عمر اے عثمان و علی کمزور ہو رہے ہو یا رسول اللہ تسی نہ صبح کھاتے ہو نہ شام کھاتے ہو تسی کھاتے پیتے نہیں بھی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھے جو کیڑا بنتا ہے کہ میری مثل کوئی نہیں میرا رب میں قویدہ بھی ہے قویدہ بھی ہے میرا رب قویدہ بھی ہے کہ میرا نبی جسم کا محتاج نہیں میرا نبی کھان پین کا محتاج نہیں میرا نبی لباس کا محتاج نہیں میرا نبی رشتہ دارہ کا محتاج نہیں اللہ نے اپنے نور چ پیدا کرنا ہے رب نے فرمایا ابو کا نور کھان پین تو پاک ہے دلیل کی ہے کہ اللہ نے فرشتے کھانا نہیں کھاتے روٹی نہیں کھاتے اللہ نے فرشتے نور کھان پین تو پاک ہوتا ہے نور لباس تو پاک ہوتا ہے نور کلام تو دنیا کا کلام دنیا داری تو پاک ہوتا ہے محبوب اگر تو صرف نور لیا یہ میرے بندیاں کو ہدایت کون دے گا باری تعالیٰ کی حکم ہے اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیرے نور رو میں بشری لباس بنا رکھا دنیا تے مبعوث فرما رکھا تو دنیا میں جا کے کلام بھی کرے تو دنیا میں جا کے کھانا بھی کھانے تو دنیا میں جا کے چلنا بھی چلی بھی اور دنیا میں جا کے آرام بھی کرے تاکہ میرے بندیاں کو آرام کرنا آ جائے تاکہ میرے بندیاں کو آرام کرنا میرا نبی جسم کا محتاج نہیں کچھ بندے آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 8 رسول کو پیدا ہوئے اسی کہتے ہیں کہ ساڑھے خوش قسمتی یہ نہیں کرو جدی اسی دعا کیتی ہے یا اللہ سان اپنے نبی کا غلام بنائے کدی دعا کیتی نہیں کیتی اس تو ہن بھی یہ نہیں کرتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو سب مصطفیٰ دا نہیں کرتے اے تو ہن بھی شکر ادا کری رب دا نہیں کیتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سب کملی والے دا امتی بنا یار اسی دعاواں بھی نہیں کیتیاں التجاواں بھی نہیں کیتیاں مالک دا کتنا کرم ہے ساڈے تے نبی دعاواں پہ کرتے ہیں نبی التجاواں پہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ساڈے اس نبی دا امتی بنائی تو تے میں منگیا بھی کچھ نہیں پھر بھی سان اللہ تعالیٰ نے اس نبی دا غلام بنایا پھر بھی اس نبی دا غلام بنایا آؤ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے اس بات کا ذکر نے تیرا
تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ آؤ امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا دل کا روشن فضل اللہ بعدہ بعد منهم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اے اتحاد چھوڑے والے، واللیل جلفہ والا، ما زاد البصر کے کجرے والے، مگر میرا آدم شان والا، میرا نور شان والا، میرا موسیٰ شان والا، میرا ابراہیم شان والا، میرے سارے نبی شان والے، مگر میں دل میں سارے تم اعلیٰ شان عطا فرما دیا ہے۔ تیری شان کا مقابلہ کوئی نبی نہیں کر سکتا، تیری شان کا مقابلہ کوئی بندہ بشر نہیں کر سکتا۔ اللہ کی تیری قسم ہے، آدم کو لے کے قیامت تک سارے بندے روح کبیر والے آپ علیہ السلام کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت بریلوی کے تعالیٰ فرماتے ہیں فرش والا تیری شان چوکٹ کا کیا جانے، فرش والا تیری شان چوکٹ کا کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا یہ فرش والے تھوڑی شان کی جانی، تھوڑی شان دے شورے عرش جبریل بھی دیتے کو رکھیں جن دے داتا بکاری ہوئے، اللہ کا فرشتہ میکائیل بھی بکاری ہوئے، اور اللہ کے نوری مخلوق ہوئی جس ذات کو مجدی نظر ہوئے، اس ذات کی شان کا کیا کہنا، جن سے اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ جو آج چاہو لو انہم ان جالہو ان جاؤکا، جس وقت اپنی جان میں ظلم کر بیٹھے میرے داد میں میرے یاد نہ آ جائے۔ جس دے دار کے اللہ نے یونی فرشتے بھی ہو، اس دار دی خیرات دا کیا ہے؟ اس دار دی خیرات دا کیا ہے؟ اس کا منگتے ہیں نہیں کھاتے پہ سرکار، منگتے تو رہے منگتے، ارے شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو رہے منگتے، ارے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ارے کہنے ہیں کہ منگتے ہیں کہ ساڑھا کام میں منگنا، صبح بھی منگنا، شام بھی منگنا، ترے مصطفیٰ جیسی بکاریاں پیالہ حضرت فرمے ترے اسی تنکے دن چھوڑ کے کرنے اسی تا منگتے ہیں تو شامہ کی بکھا دو، جس کو سرکار نے دار کو ٹکڑا نہ ملے آئے۔ آدم دی تو اب توجہ کریا جائے، اللہ کے نبی شان والے، اللہ کے رسول شان والے، اللہ کے ہر نبی تاجے رسالت رہ کے ہوئے گا، شانہ رہ کے ہوئے گا، اللہ کی جب قسم آدم جب ضرورت پوے توبہ قبول نہیں ہو رہی، نام محمد اسد کا توبہ آدم دی قبول ہوندی ہے، حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی جھوٹی بار نام محمد اسد کا، موسیٰ علیہ السلام کوئی دور کے صحیح سلامت نام مصطفیٰ اسد کا، ابراہیم تے آج گزار رہا نام مصطفیٰ اسد کا۔ اب آپ کی وقال توجہ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی سے پیٹ چھپا رہے نام مصطفیٰ اسد کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنی تو زندہ آسمانہ کی طرف اٹھائے گئے نام مصطفیٰ کا۔ ارے منگتے تو رہے منگتے، شاہوں میں دکھا دو، ہر نبی ہر رسول اس دار تا بکاری آج اسی وہ دار تے بیٹھی ہیں یہ تو کوئی خالی جوڑی لے کے جاتے ہی نہیں، دار تے اس دار تے بیٹھی ہیں
جتوں کوئی خالی دامن لے کے جانتے ہی نہیں، بلکہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا آج کرتے ہیں کملی والے اسی بڑے تھوڑے پرانے منگتے ہیں، یا سنا بڑے پرانے منگتے ہیں تھوڑے، ساڑھے پیو بھی تھوڑے منگتے، ساڑھے دادے پردادے بھی تھوڑے منگتے، ازی تا ہے ہی تھوڑے منگتے ہیں دی مسئلہ چھوڑے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر نعیمی جنہوں نے لکھی، وہ تفسیر نعیمی دے اندر لکھتے ہیں یا رسول اللہ سے منگتے ہیں آج دے نہیں منگتے، تھوڑے جدے پشتی منگتے ہیں۔ اگر کمی ہوئے نا جی تو کسی ذمہ دار مانتا ہے کہ میں آج تمہیں کسی کا دادیوں پردادیوں تھوڑے کمی ہوں۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت کی بات کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر انور احمد کا نزول فرمائے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسی آج دے نہیں تھوڑے منگتے، دادیوں پردادیوں بڑے پرانے تھوڑے منگتے ہیں، تے تھوڑے جڑے لسٹ ہے نا اس لسٹ کے اندر ساڑھے دادے دا بھی نام، ساڑھے پردادے دا بھی نام، ساڑھے باپ دا بھی نام، یا اللہ تھوڑے کھاتے چ لکھیا ہے ساڑھا پیو دادا بھی تھوڑا منگتا کہ سانو گھٹیے چے بھی دے گے کہ دارو نہ چھڑیا جے یہ دادے منگتے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو پرانے منگتے تیرے در کے، ہم پرانے ساڑی ماں بھی تھوڑی منگی، ساڑا پیو بھی تھوڑا منگتا، کسی پھر کیوں نہ سرکار کا ملاد مانگا؟ ساڑا میں عقیدہ سی ڈنکے دی جوڑتی ہاتھ جگہ تے اعلان کرنیا کہ ساڑا سب کچھ سرکار نے جوڑیا تو صدقہ ملیا۔ اگر سرکار نہ ہونے اللہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور مستدرک کے اندر امام حاکم نے اس حدیث مدد کیتا ہے اور بیکی کے اندر حدیث موجود ہے، باقی طبرانی شریف معجم الاوسط کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ معبود میں تین پیدا نہ کرتا دنیا دی کوئی شے نہ پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ وہ بات یہ نہ بنتا دنیا دی کوئی شے بھی نہ بنتا تو ساڑھا عقیدہ اگر حضور دے صدقے دنیا بنی ہے تو ساڑھی زندگی بھی حضور دے صدقے، ساڑھا ایمان بھی حضور دے صدقے، ساڑھا قرآن بھی حضور دے صدقے، ساڑھا سارا کچھ حضور دے صدقے۔ اگر حضور نہ ہوندے تو کچھ نہ ہوندے۔ تو اس واسطے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اے مسلمان ہے غلام سن خوشی کرنی چاہیے کہ آقا دے میلاد دی کم از کم سانی اتنی خوشی ضرور ہوگی، اتنی خوشی دا کم از کم سان ہوگی نا گاٹ تو گاٹ ہوگی جی میں تیرے میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوئے تو اتنی تو خوشی ہوگی، وہ گاٹ تو گاٹ کم از کم اتنی تو دیر میں خوشی کرو نا کہ سرکار آئے تو خوشی دا اظہار۔ بلکہ میں اکثر کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل بفضل اللہ فبرحمتہ فلیفرحوا، جس وقت میرا فضل میرے خوشی مناؤ، واما بنعمت ربک فحدث، جس وقت میری نعمت ملے انہوں بیان کیتا تھا۔ باری تعالیٰ کتنا بیان کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک ہندہ ذکر ایک ہندہ چرچا، ایک ہندہ ذکر ایک ہندہ چرچا۔
ذکر ہوتا ہے بند کمرے توجہ رکھیا ذکر ہوتا ہے بند کمرے کا دروازہ کرے بندہ بند اندر قرآن پڑھے ذکر اندر نفل پڑھے ذکر اندر تسبیح کرے ذکر اندر درود پڑھے ذکر کوئی تجھا بندہ بشر نہ سنے یہ ذکر ہو گیا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی باری آئی ذکر نہیں چرچا کر باری طرح چرچا کیوں کیا جاتا ہے علماء کرام نے فرمایا کہ چرچا انہوں کیا جاتا ہے جہاں بند کمرے چ نہ ہوئے ذکر ہوتا ہے اللہ واسطے چرچا ہوتا ہے لوکاں واسطے چرچا ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے اللہ واسطے بند کمرے چ کوئی بندہ دیکھے نہ کہ بندہ ذکر پہ کرتا ہے چرچا بند کمرے چ نہیں ہوتا چرچے واسطے پھر مٹھائی بننی پڑتی ہے چرچے واسطے دنیا دار نوں دسنا پڑتا کہ میرے گھر اللہ کی نعمت آئی ہے چرچے واسطے اشتہارات لگانے پڑتے ہیں چرچے واسطے مجمع نوں اکٹھا کرنا پڑتا ہے تو مجمع اکٹھا کر کے پھر بندہ دسے کہ جان سکتا نبی دی ولادت ذکر نہیں نبی دا اللہ فرمایا میرے نبی دا صرف ذکر نہیں میرے نبی دا چرچا میرے نبی دا چرچا کرو چرچا کی کیا رہے کہ دل میں چلے صرف خوشی مناوی ساڑھ خوشی کے چرچا ہو جائے گا نہیں چرچا کیتے ہوئے گا اپنے گاتے سے سبت جھنڈا لانا دے بیٹھن والا بیٹھے گا یار نبی نے دکانے لگا رہے چرچا ہو گیا اپنے گاتے لیٹنگ کر رہے راتی جھنڈا نہیں دستا راتی لیٹنگ نہیں سکتے بندہ بیٹھن والا اے بیٹھے گا کہ نبی کا دیوانہ ہے نبی کا چرچا کر رہے ہیں چرچا کہیں ہوئے گا کہ دل میں خوشی منائے لانا چرچے واسطے پھر یار سنا دے نعرے واسطے زبان بلند کرنی پڑے گی آواز بلند کرنی پڑے گی چرچا ہوئے گا بندے کو پتہ لگے گا جلوس میں نکلے گا محفلہ کرے گا محفلہ نعرے لگائے گا پتہ لگے گا اس کے بعد چرچا پہ کرتا ہے پتہ لگے گا آؤ امام اور امام الانبیاء کا کلمہ پڑھوا اللہ فرماتا کا بجا اکبر من اللہ اللہ فرماتا ہے میں کتاب دے دیتے پڑھنے پڑھنے سمجھا بڑھا کے اٹھ دلا چل کچھ منائے خوش ہے ہو اعلان کرنے ہمیں مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے اجل کا روک روک کا رستہ نبی کا نام کافی ہے ہم دیوانیاں نے مشکل کیا دیا ہمیں مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے اجل کا روک روک کا رستہ نبی کا نام کافی ہے قبر میں یا نبی کہتے جو اٹھ بیٹھا تو فرشتوں نے کہا ارے سونے دو نبی کا نام کافی ہے ارے سونے دو نبی کا نام انشاءاللہ نبی میں اپنے دل شیر سناوا تھا وما علینا کیونکہ دل نے کیوں ختم کرے گا وما علینا الا المبین جناب یہ تو بین طریقت رحم شریعت سازادہ نشان سازادہ پیر محمد انوار حسین نقشبندی صاحب بیان فرما رہے تھے اور خصوصی خطاب جناب حضرت علامہ مولانا محمد نواز احمد سلطانی صاحب اور انہوں نے آمد تو پہلا ایک زوردار نعرہ ہو جائے کیونکہ آپ نے